بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، ہم آپ کے سامنے آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں پہلے کلپ کے اندر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جنہوں نے کلپ نہیں دیکھا وہ ڈسکرپشن میں جا کر لنک کے ذریعے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کی اپیل کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کو یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ پر آمادہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیعت لی کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ سیدنا عثمان نے ہی تحریر فرمایا تھا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا ترائے امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنا مال و دولت فراخ دلی سے صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل چکی تھی، اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلامی کو بلند کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ہیبت، رعب، دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہیں اتارنا۔ اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرہ میں
باغیوں نے سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک حضرت عثمان غنی زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید معصوم کی شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔